بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان مسند و معزز ناظرین و سامعین، آج کے موضوع کو 3 دائروں میں سامنے لایا جا سکتا ہے اور اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو عالمی تناظر میں اقبال اور لمحہ موجود پر بات کی جا سکتی ہے، دوسرے عالم اسلام اور لمحہ موجود کے تناظر میں بات کی جا سکتی ہے، اور تیسرے پاکستانی صورتحال کے لمحہ موجود میں کے حوالے سے فکر اقبال پر بات کی جا سکتی ہے۔ تینوں پہلوؤں سے بات کرنا میں تو بہت ہی وقت درکار ہوگا، تو میں صرف پاکستان کے حوالے سے لمحہ موجود میں اقبال کی جو ریلیونس بنتی ہے اس پر بات کرنا پسند کروں گا۔ اقبال کو ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں، بلا شبہ وہ مفکر پاکستان تھے اور ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت دور تک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف وہ خطوط 13-14 جو قائد اعظم کے نام اقبال نے اپنی بستر علالت سے لکھے تھے، صرف ان کو پڑھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ یا نئی بننے والی بر صغیر میں مسلم مملکت کے ساتھ اقبال کا کیا سروکار تھا۔ اقبال نے جس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ پاکستان کی تھیوری جب اقبال نے دی تو اس کی 2 جہتیں تھیں۔ ایک تو اس کے پیچھے اقبال کا ریاست کے بارے میں ایک تصور تھا کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور دوسرے بر صغیر کے مسلمانوں کی جو تہذیبی تشخص تھا اس کو بچانے کے لیے اور اس کی بقا و سلامتی اور پرورش کے لیے اقبال نے یہ بات کی۔ عالمی سطح پر تو اقبال یہ دیکھ چکے تھے جب ویسٹ میں رہے کہ اسٹیٹ نیشنلزم کے کیا نتائج انسانیت کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اقبال کسی نہ کسی عمرانی معاہدے کے حوالے سے ایک نظریاتی ریاست کے قائل تھے، اور بر صغیر کا حل بھی انہوں نے اپنے اسی نظریاتی حوالے ہی سے تلاش کیا۔ وہ یہ سمجھتے چاہتے تھے کہ انسانیت نے اپنے ارتقاء سے ریاست کا جو ایک بہت بڑا ادارہ جو ہے تعمیر کیا ہے، تشکیل دیا ہے، تو اس کو کسی اعلیٰ مقاصد کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ صرف جغرافیے، نسل، زبان وغیرہ پر۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کمیونٹی جو ایک بڑی تہذیب رکھتی ہو، ایک بڑی روایت رکھتی ہو، تو وہ اپنی ان نظام اقدار اور اس نصب العین کے حوالے سے ریاست تعمیر کرے۔ تو یہ تو ایک عالمی حوالہ تھا اقبال کا۔ اسی کے تناظر میں اس نے بر صغیر کا حال یہ دریافت کیا کہ یہاں 2 قومیں ایسی ہیں جن کے پاس اپنا اپنا ایک نظریہ حیات ہے، اپنا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، اپنا ایک تصور کائنات ہے۔ تو ان دونوں کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو، کہ وہ اپنی الگ الگ آزاد ریاستیں بنائیں۔ تو آج تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو آج بھی جن کو یہ سوال بہت گدگداتا ہے، یا بہت جن کے اندر یہ سوال جو ہے جن کو مضطرب کرتا ہے، تو وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر یہ مسلمان اتنے سارے اکٹھے ہوتے تو کچھ اور نتائج برآمد ہوتے بنگلہ دیش کے، پاکستان کے اور بھارت میں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت میں اتنے زیادہ اس وقت مسلمان۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی، جتنے تناسب اس وقت تھا مسلمانوں کا، آج تو زمانہ بہت بدلا ہوا ہے۔ اس وقت تو آپ کو پھر بھی پتہ ہے کہ غلبے کے بہت سارے راستے موجود ہوتے تھے، آج راستے ذرا کم ہو گئے غلبے کے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی تعداد اور تناسب کے ساتھ اس وقت مسلمان کوئی بڑا معجزہ دکھا سکتے تھے
ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے کے نتیجے میں۔ تو اسی تناسب سے آج بھی وہ موجود ہیں وہاں، تو وہ دکھا دیں۔ تو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کچلے جا رہے ہیں اور جو ان کا حال ہے، حتیٰ کہ جہاں اکثریت میں بھی ہیں کشمیر میں، وہاں بھی مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب آ جائیں پاکستان کے بعد والے صورتحوال پر۔ تو اب علامہ اقبال کو، جس کو ہم مفکر پاکستان کہتے ہیں، کبھی ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی کہی ہوئی باتوں کو اور اس کی دی ہوئی رہنمائی کو ہم نے کتنا پیش نظر رکھا ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ میرا لسانی تعصب میرے دینی تعصب سے کسی طور کم نہیں ہے۔ تو ہم نے اردو زبان کے ساتھ جو ہماری تحریک کا ایک ذریعہ تھی، ہم نے کیا سلوک کیا، اور ابھی تک ہم کس طریقے سے اسے ٹالتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اردو کا ہماری عملی سطح پر استعمال کا یہ حال ہے، غیر سرکاری سطح پر، کہ یہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں جو خالص تجارتی نقطہ نظر سے کرتی ہیں کام، تو وہ موبائلوں میں، وہ کمپیوٹروں میں آپ کو اردو سافٹ ویئر دے رہی ہیں۔ کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ سافٹ ویئر بکتا ہے، مگر ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں وہ اردو زبان کو لوگوں کی یعنی ذریعہ جو ہے سرکاری ذریعہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، پھر آپ دے دیں علامہ اقبال نے کتنی شد و مت کے ساتھ نثر میں بھی اور شاعری میں بھی غیر حاضر ذمہ داریت کی مخالفت کی، اور کہا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور آج تک ہمارے جتنے بھی دلتر ہیں اور ہماری جتنے بھی مسائل ہیں، ان میں سے ان کو پیدا کرنے میں بیشتر حصہ ہمارے غیر حاضر ذمہ داروں کا ہے۔ جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ زرعی ٹیکس لگانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، تو پارلیمنٹ کی اکثریت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے اس کی مخالفت میں۔ تو ہم نے علامہ اقبال کا یہ کہا بھی نہ مان کر ابھی تک اپنے لیے دیواریں کھڑی کی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے جمہوریت کا، ویسٹرن جمہوریت پر تو تنقید بھی کی اور حمایت بھی کی۔ یہ بھی کہا کہ از مغز دو ست خر فکر انسانی نمی آیت، اور یہ بھی کہا کہ سلطانیت جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ تو اس تضاد کو بھی ہم دور کرنے کے لیے ذرا گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب جمہوریت ایک نظریہ حیات بنتی ہے کہ ہر طرح کی قدروں کا فیصلہ اکثریت رائے سے ہوگا، تو اقبال جو ہے وہ اپنے جو نقطہ نظر ہے ان کا زندگی کے بارے میں، جو نتائج انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی الوہی گائیڈنس کے بغیر انسان جو ہے آگے نہیں چل سکتا۔ ہر قدر کا فیصلہ، ایون حلال حرام کی قدروں کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن جمہوریت جو ہے وہ ہم جنسیت کو جائز قرار دیتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ کو کبھی جائز قرار دیتی ہے، کبھی مخالفت کرتی ہے۔ تو وہاں علامہ اقبال کہتے ہیں، لیکن وہ جس کسی بھی قوم کے پاس جو الوہی نظریہ حیات ہے، بنیادی ہدایت ہے، وہ سلامت ہے، تو وہاں وہ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، اور صرف ایک اضافہ کرتے ہیں اپنی اس بات کو ذرا ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں، تصور دیتے ہیں روحانی جمہوریت کا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ روحانی جمہوریت تو کجا، ہمیں مغربی جمہوریت بھی جو ہے نہیں دی گئی ان 72-73 سالوں میں۔ تو اس میں خود آپ دیکھیں کہ یہ دشمنوں کا کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ عالمی استعمار جو ہے وہ خاص طور پر مسلم معاشروں میں اس نے کبھی جمہوریت جو ہے افورڈ نہیں کی، اور اس کا وہ چیمپئن جمہوریت کا بنتا ہے، تو وہاں مسلم معاشروں میں وہ ڈکٹیٹرشپس کا، آمریتوں کا، بادشاہتوں کا حامی رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں جو کلیکٹیو کنسنسس ہے، اجتماعی جو اتفاق ہے اور رائے ہے، وہ استعمار کے خلاف جاتی ہے۔ اس کا ایک دوسرا ثبوت آپ کے پاک بھارت کے موازنے سے بھی سامنے آ سکتا ہے۔ پاکستان میں بار بار جمہوریت کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں
مارشل لاؤ نے 10-10 سال ملائیت کی پرورش کی، مگر اس کے باوجود اسلامی تعلیمات اور اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات کے نتیجے میں کبھی بھی ووٹوں کے ذریعے سے یہاں ملائیت جو ہے وہ آگے نہیں آ سکی پاکستان میں۔ اور بھارت میں 72-73 سال جو آپ نے دیکھا سیکولرزم اور جمہوریت پریچ ہوتی رہی، چلتی رہی وداؤٹ بریک جمہوریت، اور لوگوں کے ووٹوں سے فنڈامنٹلسٹ اس وقت وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج جو کشمیری جس طرح سے بھگت رہے ہیں، پورا ہندوستان جس سے بھگت رہا ہے، ارد گرد کے چھوٹے ممالک جس طرح سے بھگت رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ اب جہاں میں نے ملائیت کا لفظ استعمال کیا، یہ ملائیت بھی ایک پرابلم ہمارا ہے، اگرچہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ مذہبی ملائیت کا بھارت میں پرابلم ہے، لیکن ایک بات تو بہت سامنے کی ہے کہ علامہ اقبال نے ملاؤں سے ملائیت سے اسلام چھین لیا تھا، اور ہمارے دانشوروں نے جو ویسٹرن تصور مذہب سے آگاہ تھے، یا جن کی ساری تربیت مذہبی تصور کے بارے میں ویسٹرن تاریخ سے ہوئی ہے، انہوں نے مذہب سے بدک کر مذہب کا ریفرنس چھوڑا، تو وہ خلا جو ہے وہ ملائیت نے پورا کیا۔ اقبال نے تو لیکچرز کے آغاز میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام ان معنوں میں مذہب ہے ہی نہیں جن معنوں میں انسانیت نے عیسائیت کی پاپائیت کا تجربہ کیا ہے۔ تو اب یہ ہینڈی کیپ ہے ہمارے دانشوروں کا کہ چونکہ ان کا تصور مذہب اسی پر استوار ہوا ہے، حالانکہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اقبال کہتا ہے اسلام مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل تحریک کا نام۔ اچھا، تو یہ تصور بھی ہم جب تک اپنا درست نہیں کرتے ہم کوئی اہم رول پلے نہیں کر سکتے۔ پھر اقبال نے اشتراکیت کو جس کھلے دل کے ساتھ اسیمیلیٹ کیا اپنے تصورات میں، اور یہ کہا کہ اشتراکیت جمع خدا مساوی اسلام، تو یہ میں نے ذرا اوور سمپلیفائی کیا بات کو، ورنہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے کنسیپٹ ذمہ داریت کی وہ مخالفت کرتا ہے، اور کل الافق کو وہ بار بار اس کا سامنے حوالہ دیتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، تو اسے ہم آئین، اس کے حوالے سے آئین سازی بھی کر سکتے ہیں اور اسے آئین کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اجتہاد کے حوالے سے اقبال جو ہے جہاں تک جاتا ہے وہ لبرلزم سے تھوڑا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ ان معنوں میں نہ سیکولر ہے نہ لبرل ہے جن معنوں میں سیکولرزم اور لبرلزم آج کل ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان ٹرمز کا معنی انسائکلوپیڈیا میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم جن آزاد خیالوں اور جن سیکولرسٹوں کو بھگت رہے ہیں، ہمیں تو ان کے ساتھ پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ قرارداد مقاصد ختم کی جائے آئین میں سے، اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ آئین میں سے اسلامی جمہوریہ کا، اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے پاکستان کے ساتھ سے، تو ہم کیا انسائکلوپیڈیا میں دیکھیں گے کہ سیکولرزم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے ہمیں تو یہاں جو جدل چل رہا ہے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ سیکولرزم کا نعرہ لگا کے اور لبرلزم کا نعرہ لگا کے جو لوگ اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ہر اس تشخص کی اگر مخالفت کرنا ضروری سمجھتے ہوں یہ لوگ جس کا تعلق ہماری شناخت کے ساتھ، تہذیبی شناخت کے ساتھ بنتا ہے، تو پھر کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ تو باتیں تو بہت زیادہ ہے۔ اقبال یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں پہل کاری آئے، انیشیٹو آئے، اور خودی کا درس کا معنی انفرادی سطح پر بھی موجود ہے، اجتماعی سطح پر بھی موجود ہے۔ اجتماعی خودی کا تو مطلب یہی تھا خود انحصاری ہر لحاظ سے۔ تو آج ہم جس طریقے سے کشکول ہاتھ میں لے کر در در پھر رہے ہیں اور اپنی غلامی کے شکنجے کو اور مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے اقبال سے تو کوئی روشنی نہیں لی اس سلسلے میں۔ اقبال تو قناعت کا درس دیتا ہے اور پھر غیرت مندی کا درس دیتا ہے۔ تو میری بات جو ہے وہ بہت لمبی ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں مزید کی جا سکتی ہیں، تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت محبت۔